قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. پچھلی آیتوں میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب شہر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کو لعنت ملامت کی اس بات پہ کہ تم کتنی احمق اور بیوقوف عورت ہو کہ تم نے اپنے غلام سے محبت کی ہے، اپنے نوکر کو دل دے بیٹھی ہو، اس کا جواب دینے کے لیے عزیز مصر کی بیوی نے اپنے گھر میں کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا اور اپنے حلقے کی جو عورتیں تھیں انہیں بلایا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری بھی دی، اس کے سامنے پھل بھی رکھا، اور اس دوران یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے بلایا کمرے میں. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ساری عورتوں کے حواس گم ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ لیے. یہ صورتحال دیکھ کے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس عورت کو یہ موقع مل گیا جواب دینے کا، اور اس نے جواب یہ دیا ان عورتوں کو. قالت، اس عورت نے کہا، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، فذالکن الذی، یہ ذالکا اور کنہ دونوں کو ملایا گیا ہے. فذالکن الذی، پس یہ ہے وہ آدمی، یہ ہے وہ شخص، الذی لمتننی، جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں. یہ ہے وہ یوسف یا میرا غلام جس کے معاملے میں تم نے مجھے ملامت کی کہ تم نے اس سے محبت کیوں کی ہے. فی ہے، آگے پھر وہ عورت اس بات کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، میں نے واقعی اس کو ورغلانے کی کوشش کی. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق یعنی پکی بات ہے، رَاوَدتُّهُ، میں نے اس کو ورغلانے کی، میں نے اس کو بہکانے کی، میں نے اس کو پھانسنے کی کوشش کی. راوَدتُّهُ عن نَفْسِهِ، اس کی جان سے، اس کے عزم اور ارادے سے. میں نے اس کو اس کے عزم اور ارادے سے ورغلانے کی، بہکانے کی، ہٹانے کی پوری کوشش کی. یوسف علیہ السلام بھی وہاں کھڑے ہیں اور عورتیں بھی موجود ہیں. ان عورتوں کی موجودگی میں بڑی بے باکی کے ساتھ وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ واقعی میں نے اس سے محبت کی ہے. صرف محبت ہی نہیں کی بلکہ اس کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو اس کے عزم سے اور اس کے ارادے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے. فاستعصم، لیکن یہ بچ گیا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، وَلَئِن، اور اگر لم یفعل، کون سا فعل ہے؟ مضارع بلم ہے. اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا، ما، جو کہ آمرہ، آمرو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے محل متکلم کا. میں حکم دیتی ہوں اس کو، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں. لا یسجنن، البتہ وہ ضرور ڈالیں گے اس کو، وہ ڈالا جائے گا. لا یسجنن، وہ ڈالا جائے گا جیل میں. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا پھر ذلیل اور رسوا ہو کے رہے گا. یا تو وہ جیل میں ڈالا جائے گا، اور اگر جیل میں نہ گیا تو ذلیل اور رسوا ہو کے رہے گا. دونوں ہی آپشن ہیں، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. یا تو وہ کام کرے جو میں چاہتی ہوں، یعنی آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے آزادی نسواں. 4000 سال پہلے کی آزادی نسواں، جس کو آج بھی عورتیں، اور آگے اللہ نے فرما دیا یہ جہالت ہے. بڑے واضح الفاظ میں قرآن مجید بڑا سیدھا سیدھا راستہ بتاتا ہے. یہ جو آج آزادی نسواں کی تحریکیں ہیں یہ بڑی پرانی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ تو صرف اسلام ہے جو درمیان میں آیا اس جہالت کے بعد،
اور آ کے اس نے عورت کو اور مرد کو لباس پہنایا، انسان بنایا، شرافت سکھائی، انسانوں کی طرح زندہ رہنا سکھایا. اس سے پہلے بھی لوگ حیوان تھے، اس کے بعد بھی لوگ حیوان ہیں. جو اسلام سے باہر ہے حیوان ہے وہ. یہ آزادی نسواں کوئی نئی نہیں ہے. ہاں جی، طلاق کا حق ہونا چاہیے عورت کو بھی، اور مرد و زن کا اختلاط عام ہونا چاہیے. حجاب جو ہے یہ پسماندگی کی علامت ہے. ہم جنس پرستی کی اجازت ہونی چاہیے، اسقاط کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ساری آزادی نسواں کی باتیں جو ہیں آپ اس ایک آیت میں دیکھ لیں، اس سے زیادہ آزادی نسواں کی بات کیا ہوگی. بالکل وہی، اسی ایک آیت سے سارے راستے نکلتے ہیں. یہ جو ایک آیت ہے نا، میں اس کو جو حکم دیتی ہوں وہ یہ کام کرے میرے ساتھ، اگر نہیں کرتا تو جیل میں جائے گا یا ذلیل ہوگا. اب جتنے بھی آزادی نسواں کے مطالبات آج ہیں وہ سارے اسی ایک آیت سے ہی آگے نکلتے ہیں. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہونے چاہیے. یہ کیا ہے؟ شوہر ہے گھر میں، اونچی سوسائٹی ہے، اونچے منصب پہ ہے، حکومت کا آدمی ہے، اور ساری 15 20 40 50 عورتوں کو بلا کے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بوائے فرینڈ تو یہ ہے. وہ تو نام کا یا قانونی شوہر وہ ہے، لیکن میرا بوائے فرینڈ تو یہ ہے. آج بھی کیا ہے، گھر میں شوہر بیٹھا ہوتا ہے اور بوائے فرینڈ کوئی اور ہوتا ہے. یہ وہی، بالکل وہی آزادی نسواں جس کا مطالبہ آج بدبخت عورتیں کرتی ہیں، جن کو یورپ اور امریکہ کی تقلید جو کر رہی ہیں. یہ بالکل وہی چیز ہے 4000 سال پہلے کی. اور یہ شیطان نے سب سے پہلا حملہ جو انسان پہ کیا وہ کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کے کپڑے اتروا دیے تھے. سب سے پہلا حملہ جو شیطان نے انسان پہ کیا وہ یہی تھا کہ دھوکے سے اور فریب سے آدم علیہ السلام کے اور حوا کا لباس اتروا دیا. یہ آزادی نسواں جو ہے یہ کوئی نئی، ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بڑی پرانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کو جہالت کہا ہے. فحاشی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، بدکاری ہے. نام اس کے بدلتے رہتے ہیں. روشن خیالی ہے، ترقی ہے، آزادی نسواں ہے، حقوق انسانی ہے، حقوق نسواں ہے. بڑے خوبصورت، یہ خوبصورت الفاظ اور خوبصورت دلائل یہ تو شیطان شروع دن سے دیتا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی تو یہی دھوکہ دیا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے جانے سے منع کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے. اگر یہ درخت کھا لو گے تو گویا آب حیات پی لو گے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے. اللہ بس تمہیں یہ نہیں دینا چاہتا. آدم علیہ السلام آ گئے دھوکے میں. زندگی تو بڑی لمبی ہونی چاہیے، عیش و عشرت ہونی چاہیے زندگی، دھوکے میں آ گئے. دلائل جو ہیں وہ تو شیطان بڑے خوبصورت بنا کے دے دیتا ہے. محض دلائل کی بات نہیں ہے، بات تو صرف اللہ کے رسول کی بات کی ہے. اس میں ہماری عقل کام کرے یا نہ کرے، سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے. دلائل شیطان کے پاس بہت زیادہ ہے. فاستعصم، میں نے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی. فاستعصم، لیکن وہ بچ نکلا. وَلَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ، اور اگر میں نے جو اس کو حکم دیا ہے اس نے نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ، وہ جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا رسوا ہو جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت جو ہے وہ محتاط کی ہے، غلام ہیں، نوکر ہیں. عورتیں سامنے بیٹھی ہیں اور اس عورت نے بڑی بے باکی کے ساتھ منہ پھاڑ کے یہ کہہ دیا سب عورتوں کے سامنے، دھمکی دے دی یوسف علیہ السلام کو بھی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا. اور جیسا کہ بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے وہ جتنی عورتیں تھیں انہوں نے بھی نصیحت کی، انہوں نے بھی واعظ کرنا شروع کر دیا یوسف کو، بھائی تمہاری مالکن ہے یہ، اس کا کچھ تو خیال کرو، اس کی خوشی ہے، اس کی خوشی پوری کر دو، اس کی طلب پوری کر دو، تم پہ بڑے احسان ہیں اس کے. انہوں نے بھی، اور قرآن مجید کی اگلی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی اس لیے کہ آگے جمع کا صیغہ آ رہا ہے. انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو
واضح نصیحت کی اور یہ کہا کہ جو کچھ تمہاری مالکن تم سے مانگتی ہے، جو مطالبہ کرتی ہے، جو اس کی خوشی ہے، وہ پوری کر دو۔ اور یہ ایک عجیب سی بات ہے، اللہ تعالیٰ 4 دن کی چاندنی جس کو بھی دیتا ہے، خواہ وہ جوانی کی ہو یا اقتدار کی ہو، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس حسن نے کبھی ختم بھی ہونا ہے، ڈھلنا بھی ہے، اور یہ اقتدار ختم بھی ہونا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں آ گئی، میں اس کو عزت بھی دے سکتی ہوں، میں اس کو ذلیل بھی کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات، اور جتنے بھی فرعون آتے ہیں ان سب کے دماغ میں یہی بس بھری ہوتی ہے کہ میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ کرسی ایسی ہے کہ اس کرسی سے ہی ذلت اور عزت جو ہے وہ بنتی ہے۔ لوگوں کی تقدیر، لوگوں کی قسمت، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے اختیارات اور لوگوں کی عزت اور ذلت اور زندگی اور موت، یہ سارا کچھ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم تو اپنی زندگی کی بھی محتاج ہیں اللہ سے، اور یہ دنیا کی جو عزت اور ذلت اور رسوائی ہے یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی آدمی بڑا پہنچا ہوا یا اللہ کا مقرب یا اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ کسی عورت یا کسی عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہے ذلت اور رسوائی یا عزت اور احترام، اور نہ ہی کسی بادشاہ یا صدر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہے اسے ذلیل کر دے، جسے چاہے اس کو عزت دے دے۔ قل اللہم مالک الملک، یا اللہ بادشاہی تیری ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جب تو نے چاہا اور تیرے وقت اور کی مسرت اور حکمت تھی تو نے بادشاہی دے دی، صدارت دے دی۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جب وقت آئے گا یہ چھن جائے گا سب کچھ، یہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جو تمہیں بٹھانے والے ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، جو بھی ہے تمہیں پسند کرتے ہیں، یہی انشاءاللہ جوتے لگائیں گے تمہیں۔ یہ وقت آنے والا ہے، کتنے بھاگو گے؟ یہ بادشاہی اللہ کی ہے، بادشاہی کسی اور کی نہیں ہے۔ میں تو بیٹھا ہوں، کوئی ہٹا کے دیکھے مجھے، جس کو آنا ہے وہ آئے، جس کو جانا ہے وہ جائے، میں تو بیٹھا ہوں۔ کتنے تمہارے جیسے آئے اور گئے، ذلیل اور رسوا ہو کے گئے، تمہیں بھی دیکھ لیں گے کتنا عرصہ نکالتے ہو۔ پتہ نہیں یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا ان لوگوں کے دماغ اللہ ایسے پھیر دیتے ہیں۔ اور وہ بات تو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، یا اللہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یا اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ ان کی قسمت میں اللہ نے عذاب لکھ دیا ہے، اور اللہ شاید ان کو ہدایت دینا نہیں چاہتا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کرے اور موت کے بعد بھی عذاب علیم دے۔ تو عزو من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، بھلائی جو ہے وہ تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھی کہ نہ آگے کا راستہ ہے نہ پیچھے کا راستہ ہے، دو ہی راستے ہیں، یا وہ کام کروں جو یہ چاہتی ہے یا پھر جیل چلا جاؤں، ان دونوں آپشن میں سے ایک آپشن مجھے بہرحال اختیار کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے وہیں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ مجھے جیل بہت زیادہ پسند ہے، میں بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ میں جیل میں چلا جاؤں بنسبت اس بات کے کہ اس بدکاری کا مجھ سے گناہ سرزد ہو جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ دو راستے ہیں، ان دونوں میں سے ایک راستہ منتخب کرنا ہے، یا جیل میں چلا جاؤں یا بدکاری کروں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ رب السجن احب الی، یا اللہ میں جیل کو پسند کرتا ہوں، مجھے جیل دے دے، میں جیل میں جانا گوارا کر لوں گا۔ مما یدعوننی الیہ، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں، یدعوننی، یدعون یہاں پہ جمع کا صیغہ آ گیا، جس بات کی طرف یہ ساری عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، یہ ساری عورتیں جس بات کا مجھے بعض نصیحت کر رہی ہیں کہ تم یہ کام کرو جو تمہاری مالکن کہتی ہے،
یہ ہے وہ بات جس کا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے جب دعوت گناہ دی اس نے، تو جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا عزم دے دیا یوسف علیہ السلام کو، اتنا ثبات دے دیا، اتنی ہمت اور حوصلہ دے دیا کہ ہر مقام پہ یوسف علیہ السلام بے دھڑک وہ کام کرتے گئے جس سے وہ بچ سکتے تھے، بدکاری سے، برے راستے سے یا گناہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حوصلہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ فکر اور سوچ دے دی جس سے وہ اس گناہ سے دور رہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے لیکن میں اس کام سے دور رہوں گا جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ اور آگے یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا میں اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار بھی کر دیا۔ پیغمبر تھے لیکن اس بات پہ یوسف علیہ السلام کو کوئی فخر نہیں آیا کہ اتنی اونچی سوسائٹی میں اتنی حسین عورتیں ساری کی ساری مجھے پسند کرتی ہیں، میرے ساتھ محبت کرتی ہیں، مجھے چاہتی ہیں یا مجھے ورغلا رہی ہیں۔ اس بات پہ یوسف علیہ السلام کو کوئی فخر نہیں آیا، بلکہ اور بھی اللہ کے آگے جھک گئے، یا اللہ یہ حسن کی نعمت تو تیری دی ہوئی ہے لیکن یہ اس لیے تو نہیں کہ میں اس کام میں پڑوں، میں ذلیل ہونا، رسوا ہونا، جیل کی زندگی بسر کرنا برداشت کر لوں گا لیکن میں گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ اور ساتھ ہی اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، وَإِلَّا اور اگر نہ تصرف تو نے پھیرا، انی مجھ سے، قیدہن ان عورتوں کی سازشیں، ان عورتوں کی چالیں، ان عورتوں کا مکر و فریب اگر تو نے مجھ سے دور نہ کیا، اسبو الیہن، اسبو میں جھک جاؤں گا، مبتلا ہو جاؤں گا، پڑ جاؤں گا، الیہن ان کی باتوں میں، ان کے ورغلانے میں آ جاؤں گا، ان کی باتوں میں، ان کی چالوں میں پھنس جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا جاہلوں سے۔ یہ ہے نبوت کا اعلیٰ ترین مقام کہ انسان اللہ کی فرما برداری پہ بڑا پکا ہو جائے، اپنا عزم کر لے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کا راستہ چھوڑنا نہیں، اور جب یہ عزم اختیار کر لے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ میں نے تیرا راستہ منتخب کر لیا ہے، ہوں میں بڑا کمزور، گنہگار ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ اگر تیری مغفرت اور تیرا رحم نہ ہوا تو ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے بغیر۔ یا اللہ میں نے عزم کر لیا ہے نیکی کے راستے کا، میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن یا اللہ تیری مدد مجھے چاہیے، تیرا سہارا چاہیے مجھے۔ یا اللہ اگر تو نے مجھے سہارا نہ دیا، تو نے مجھے پناہ نہ دی، تو نے میرا ہاتھ نہ پکڑا تو میں تو ان کے مکر و فریب میں آ جاؤں گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا اللہ کم من الجاہلین، میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کتنا واضح لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ عریانی، بدماشی، فحاشی، بدکاری یہ سب جہالت ہے۔ اکم من الجاہلین، یہ جو جہالت کا کام کر رہے ہیں میں بھی انہیں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یہ سارے جہالت کے کام ہیں۔ یا اللہ مجھے اس جہالت محفوظ رکھنا، مجھے اس جہالت سے بچا لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انسان اپنی گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے اور اللہ کی رحمت طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کا سہارا طلب کرے، اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یہ ہے وہ راستہ جو انسان کے بچاؤ کا راستہ ہے، انسان کی نجات کا راستہ ہے۔ گناہ ہو گئے، اگلے دن پتہ نہیں اخبار میں دیا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی محض اپنے گناہوں سے تنگ آ کے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، انسان خواہ کتنے بھی گناہ کر لے انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے،
اگر تمہارے دل نے اس بات کی گواہی دے دی کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، اللہ کے آگے نادم ہو جاؤ، اللہ کے حضور چار آنسو بہا دو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. لیکن انسان کو اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنی چاہیے، انکسار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف اور گناہوں پہ ندامت کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے اگر ہاتھ نہ پکڑا، یا اللہ تو نے سہارا نہ دیا، تو نے پناہ نہ دی، تو دنیا میں کوئی دوسرا پناہ دینے والا نہیں، کوئی دوسرا سہارا بننے والا نہیں. لا حول ولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانے کا یہ کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق، یہ دونوں چیزیں الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا، یہ دونوں اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اگر اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے تب بھی اللہ کا شکر واجب آتا ہے کہ یا اللہ تو نے بچا لیا، اور اگر کوئی نیکی کا عمل اللہ تعالیٰ کروا دے تب بھی شکر واجب ہے کہ یا اللہ تو نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام نے اپنے جو دل کا حال تھا کھول کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا کہ یا اللہ پہلے تو برائی کا ایک دروازہ تھا سامنے، اب یہ 40-50 دروازے کھول گئے میرے لیے. جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں یہ ساری کی ساری اس بات کی خواہش مند اور طلبگار ہیں. 24 گھنٹے جو ہیں وہ اسی مصیبت اور اسی گناہ کی وادی میں میرے گزر رہے ہیں. اور یا اللہ لغزش تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، ایک لمحے میں لغزش جو ہے وہ کر سکتا ہے انسان. یا اللہ تو مجھے اس گناہ کی وادی میں محفوظ رکھ جہاں گناہ کے وسائل بھی ہیں، گناہ کے دروازے ہیں اور گناہ عام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، گناہ پہ مجبور کرنے والے ہیں. یا اللہ گناہ کے اس ماحول میں تو مجھے محفوظ رکھ، تو مجھے بچا لے، تو مجھے پناہ دے. اور اگر تو نے مجھے پناہ نہ دی تو یا اللہ میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا، میں جاہلوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. جس جہالت میں یہ لوگ پھنسے ہیں میں بھی اسی جہالت کا حصہ بن جاؤں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف نے ہم سے دعا کی، ہم نے یوسف کی دعا قبول کر لی. گناہوں پہ ندامت اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب، یہی تو وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کا سہارا ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی اس طریقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے کمن لا ذنب لہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا نہیں. اس طرح اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی یوسف علیہ السلام کی. بعض دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے جس کا تجربہ دعا کرنے والے ہر آدمی کو. اللہ چاہتے ہیں وہ مؤخر بھی کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے. لیکن جب اللہ چاہتے ہیں فوراً اسی طرح دعا قبول بھی کر لیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی. وہیں کھڑے کھڑے یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں جیل میں جانا چاہتا ہوں لیکن اس گناہ سے مجھے بچا کے رکھ. اللہ فرماتے ہیں یوسف ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، جیل کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیتے. فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی. فصرف عنہ کیدہن، صرف پھیر دیا عنہ اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، کیدہن ان عورتوں کا مکر، ان عورتوں کی سازشیں، ان عورتوں کا برگرانہ، اس سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ سننے والا جاننے والا ہر انسان کے لیے ہے، صرف یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں. یہ کلمہ جو ہے یہ صرف یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے
کہ جو بھی اللہ سے مانگے گا اس طریقے سے جس طرح یوسف علیہ السلام نے مانگا، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا سننے والا بھی ہے، اس کے دل سے واقف بھی ہے کہ وہ کس حد تک گناہ سے بچنا چاہتا ہے، کتنا خالص ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ کیا آپ گناہ سے بچنے کے لیے کسی مصیبت اور مشکل میں پڑنا یہ گوارا ہے اسے یا نہیں؟ یا لاٹھی بھی ٹوٹ جائے سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے سانپ بھی مر جائے، وہ بات ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یوں بھی ہو جائے، یہ یوں اور وہ والی بات اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو یہ ہے کہ سیدھا راستہ ایک اختیار کرو، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اسے لبیک کرو۔ اور اگر آزمائش اور مصیبت اور تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ کے لیے، تو پھر اللہ کو دھوکہ نہ دو، اللہ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا۔ وَمَا يَهْدَوْنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، دھوکہ اللہ کو نہیں، انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اور اللہ دل کے حال سے پوری طرح واقف ہے کہ کون کس گناہ سے بچنا چاہتا ہے، کون بہانے کر رہا ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے اس بات پہ بحث کی ہے، بعض اوقات ہم بھی اس طرح سوچتے ہیں، جب دو مصیبتیں آ جائیں، ایک ان میں سے بڑی ہو تو چھوٹی مصیبت کو قبول کر لینا چاہیے تاکہ بڑی مصیبت ٹل جائے۔ لیکن جو اسلامی اصول ہے یا شریعت کا اصول ہے یا جو دین کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے ہم سلامتی چاہتے ہیں۔ دعا یہ ہونی چاہیے۔ دعا یوسف علیہ السلام کی اس دعا پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ مفتی شفیع صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض احادیث میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جیل طلب نہ کرتے، عافیت طلب کرتے، عافیت کا معنی ہے سلامتی، کہ یا اللہ بس تو مجھے سلامتی دے ان کے مکر سے، تو جیسے بھی چاہتا ہے مجھے بچا لے ان کے سازشوں سے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے سلامتی اور تحفظ اور پناہ دے دیتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ بات کہی، یا اللہ میں جیل جانا چاہتا ہوں، اور کہا تو اس لیے کہ اس بدبخت عورت نے کہا تھا کہ تمہیں جیل میں جانا پڑے گا یا تمہیں میرا مطالبہ قبول کرنا پڑے گا۔ اب جو دو باتیں ذہن میں تھی یوسف علیہ السلام کے، اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں باتوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیا۔ لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چھوٹی اور بڑی دونوں مصیبتوں سے، ہر مصیبت سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ یہ نہ کہے انسان اچھا بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے یا بڑے گناہ کو ٹالنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیتے ہیں یا چھوٹی مصیبت قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت اور سلامتی اور بچاؤ یہ طلب کرنا چاہیے۔ اللہم انی نسألک العفو، یا اللہ تو اسے معافی چاہتا ہوں، والعافیہ اور سلامتی چاہتا ہوں ہر چیز کی۔ بڑے جامع الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے۔ بعض کا سوچتے ہیں تو ایسا اتنا، یعنی ایک سمندر پورا جو ہے وہ ایک کوزے میں بند ہوتا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے سلامتی طلب کرتا ہوں، ایمان کی سلامتی ہے، جان کی سلامتی ہے، صحت کی سلامتی ہے، بچوں کی سلامتی ہے، گھر کی سلامتی ہے، بیوی کی سلامتی ہے، ماں باپ کی سلامتی ہے، کاروبار کی سلامتی ہے۔ کس چیز کی سلامتی نہیں طلب کرتا انسان؟ ہر چیز کی سلامتی۔ یا اللہ میں تجھ سے سلامتی طلب کرتا ہوں۔ والمعافات، یا اللہ ہر تکلیف سے تحفظ چاہتا ہوں، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے مجھے بچا لے۔ اور یہ ان اذکار میں سے ہے جو اذکار صبح و شام انسان کو کرنے چاہیے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی بھی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھے، کسی دوسرے کو تکلیف میں مبتلا دیکھے، تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
یا اللہ تو نے اس آدمی کو جس مصیبت میں گرفتار کیا ہے، مبتلا کیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے اس سے بچا کے رکھا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جن پہ تو نے اپنا فضل کیا ہے ان میں سے تو نے مجھے شامل کیا کہ مجھ پہ بھی تو نے اپنا فضل کر رکھا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب مصیبت آ جائے، انسان پہ تکلیف آ جائے، تو صبر کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ تکلیف اور مصیبت آ جائے تو صبر کی دعا کرنی چاہیے، لیکن تکلیف آنے سے پہلے صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی صبر کے لیے دعا کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ کیا تم مصیبت چاہتے ہو، مصیبت مانگ رہے ہو اللہ سے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ مصیبت ہے تو نہیں، لیکن مصیبت آئے تو میں صبر کروں گا، یہ چیز مانگنی نہیں چاہیے۔ جب تکلیف اور مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر صبر مانگنا چاہیے، اللہ کی توفیق کے بغیر صبر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے، تلقین کیجئے مجھے کہ میں اللہ سے کیا چیز طلب کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ سے سلامتی طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی تیمارداری کے لیے گئے تو وہ آدمی بیماری کی وجہ سے سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی؟ کہہ رہا یا رسول اللہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ تو مجھے اس دنیا میں جو تکلیف دینی ہے دے لے، آخرت کی تکلیف سے مجھے بچا لینا، آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آدمی ہے جو اس دنیا میں اللہ کی پکڑ برداشت کر سکے یا اللہ کی دی ہوئی تکلیف برداشت کر سکے؟ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اپنی اس بات سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، سلامتی مانگو اللہ سے۔ یہ بات طلب نہیں کرنی چاہیے اللہ سے کہ مصیبت آئے تو میں اس پہ صبر کروں گا یا بڑا اس پہ استقامت دکھاؤں گا، ثبات دکھاؤں گا۔ اس بات کی انسان کو تمنا قطعاً نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر انسان کو اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے صبر کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن انسان کو مصیبت اور تکلیف مانگنی نہیں چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے چونکہ دونوں آپشن میں سے ایک مانگ لیا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، جو تم نے مانگا تھا ہم تمہیں دیتے ہیں، جیل کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیتے ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دعا تو یوسف علیہ السلام کی قبول ہو گئی، اب وہ اس کا سوچ کیسے پیدا ہوئی کہ اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے؟ وہ سوچ اس طرح پیدا ہوئی، اللہ فرماتے ہیں ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، وہ جو حکمران تھے، اونچی سوسائٹی کے لوگ تھے جن کے گھروں میں یہ بات پہنچی، انہوں نے یہ سوچا کہ اس بات کو دبایا کیسے جائے۔ اس بات پہ غور و فکر کیا کہ یہ تو سارے ملک میں بات پھیل جائے گی اور بڑی بدنامی ہوگی کہ صدر صاحب کی بیوی بدکار ہے یا وزیر اعظم صاحب کی بیوی بدکار ہے۔ جو اونچی سوسائٹی کی عورتیں ہیں انہیں تو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں، ان میں تو یہ ہوتا ہی ہے، چلتا ہی رہتا ہے، اونچی سوسائٹی ہے اور سارے روشن خیال ہیں، انہیں تو پرواہ نہیں۔ لیکن جب پورے ملک میں پھیل گئی بات، اخباروں میں آ گئی، تو پھر تو بڑی بدنامی ہوگی۔ اس بات کو دبانا کیسے چاہیے، لوگوں کے ذہن سے محو کیسے کرنا چاہیے؟ اس کا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈال دو تاکہ لوگ اس کو بھول جائیں۔ اگر یہ باہر رہے گا تو یہ برائی پھیلتی رہے گی، یہ معاملہ چلتا رہے گا اور بڑی بدنامی ہوگی۔ اس بدنامی کو روکنے کا، ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس آدمی کو اس وقت تک کے لیے جیل میں ڈال دو جب تک لوگ بھول بھال نہیں جاتے۔ اس بات کو لوگ بھول جائیں گے تو اس کو نکال دے، کوئی ذکر ہی نہیں کرنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں بدا لہم، ان لوگوں پہ یہ بات ظاہر ہو گئی، بدا لہم من بعد، دو لفظ ہیں، ایک ہے بدا، اس کے آگے حمزہ ہے، اس کا معنی ہے ابتدا کرنا۔
یہ جو لفظ ہے جس کا معنی ظاہر ہونا ہے یہ حمزہ کے بغیر ہے، یہ بادا آ نہیں ہے، یہ بادا صرف بادا ہے، لفظ الف پڑھا نہیں جاتا، بادا لہم، پھر ظاہر ہو گئی واسطے ان کے یہ بات، من بعد اس کے بعد، یعنی یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد ان پہ یہ معاملہ ظاہر ہوا، یہ بات ظاہر ہوئی، ما رعب الآیات، جو انہوں نے نشانیاں دیکھیں، جو باتیں وہ دیکھ چکے تھے سارے واقعے سے، وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں یہ تھیں کہ خطا کار عورتیں ہیں، بدنیت عورتیں ہیں، بدکاری کی ابتدا اور خواہش عورتوں کی طرف سے ہے، ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو یوسف ہے یہ بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار اور صالح آدمی ہے، یہ اپنے آپ کو مسلسل بچانے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے، یہ ان کے فریب اور مکر میں نہیں آ رہا، وہ بچا رہا ہے اپنے آپ کو، اور یہ اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کرنا چاہتی ہیں۔ یہ تھی وہ بات جو ان کی مشاورت میں ڈسکس ہوئی کہ ہم نے دیکھ تو لیا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون نیک ہے کون بد ہے، یہ تو بات واضح ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو دبایا کیسے جائے، لوگوں کے ذہن سے معاف کیسے کیا جائے کہ لوگ اس بات کو ذہن سے نکال دیں یا بھول جائیں۔ اس کے بارے میں کہا لا یسجننہ حتی حین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے ایک وقت تک، جب تک یہ معاملہ دبتا نہیں، جب تک یہ بات نسیم منسیہ نہیں ہوتی، لوگ بھول بھال نہیں جاتے، اس وقت تک اس کو جیل میں رکھا جائے، اور جب لوگ بھول جائیں گے اس وقت اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ بات طے ہو گئی تو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آگے پھر ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے جیل کے اندر کی، وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وَدَخَلَ مَعَهُ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے، سجن جیل میں، فتیان، دو نوجوان اور بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے، جیل میں گئے۔ قرآن مجید نے تو وضاحت نہیں کی ان کا جرم کیا تھا، لیکن اسرائیلیات میں مختلف وجہ اس کی لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک ساقی تھا شراب پلانے والا بادشاہ کو، اور دوسرا باورچی تھا روٹیاں پکانے والا۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ان سے کھانے میں کوئی کوتاہی ہوئی، بادشاہ کی خواہش کے مطابق وہ کھانا نہیں تھا، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے سازش کی بادشاہ کے خلاف اور کھانے میں زہر ڈال دیا۔ جو بھی سبب ہو، لیکن یہ بات اگلی آیتوں سے واضح ہے کہ ان میں سے ایک ساقی تھا اور ایک باورچی تھا، اور وہ دونوں بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں داخل ہوئے۔ اب ان دونوں نے خواب دیکھا، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال بعد۔ خواب یہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اس کا خواب یہ تھا کہ وہ کسی پھل کا جوس یا عصیر نکال رہا ہے۔ دوسرا جو باورچی تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور وہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں۔ یہ خواب تھے دونوں آدمیوں کے۔ اب دونوں آدمیوں کو تجسس ہوا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کا جو اخلاق اور کردار جیل میں دیکھا تھا اس سے وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو نیک اور متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے خواب کا اظہار کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے کہ آپ نیک آدمی ہیں، عالم فاضل آدمی ہیں، لہذا آپ ہمیں بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال احدهما،
کہا ان دونوں میں سے ایک نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے، انی ارانی آسرو خمرن، انی بے شک، ارا کون سا فعل ہے؟ یہ ارا ہے، نرا، ارا نرا مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ارانی میں نے دیکھا یعنی خواب میں، آسرو یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا، آسرو میں اسیر نکالتا ہوں، میں نچوڑتا ہوں، خمرن شراب کشید کر رہا ہوں بادشاہ کے لیے۔ ایک آدمی نے تو یہ خواب دیکھا، وقال الآخر، دوسرے آدمی نے یہ بات کہی یا یہ خواب بتائی، انی ارانی احملو فوق راسی خبزن، میں نے دیکھا احملو نحملو کون سا فعل ہے؟ مضارع کا، واحد متکلم کا صیغہ ہے، احملو میں اٹھاتا ہوں یا میں نے اٹھائے ہوئے ہیں، فوق راسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹیاں، میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تاکل الطیر منہ، اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا کون سا فعل ہے؟ نبے خبر دے ہم کو، بتاویل ہی اس کی تعبیر کی، اس کی حقیقت کی، انا بے شک ہم، نرا کا دیکھتے ہیں تجھ کو، پاتے ہیں تجھ کو، من المحسنین نیک لوگوں میں سے، ہم تمہیں نیک آدمی سمجھتے ہیں، لہذا تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنا خواب جو ہے وہ اسی آدمی کے آگے اس کا اظہار کرنا چاہیے، بتانا چاہیے جو عالم فاضل آدمی ہو، نیک آدمی ہو۔ اور یہ خوابوں کی تعبیر جو ہے یہ بھی ایک علم ہے، ہر عالم بھی یہ نہیں بتا سکتا۔ احادیث میں کتاب الرؤیا ایک پورا باب ہے خوابوں کے بارے میں، جس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بیان فرمائے اور ان کی تعبیر بیان فرمائی، اور پھر صحابہ کرام بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے، اور پھر قرآن مجید میں چند خوابوں کا جو ذکر ہے، حدیث اور قرآن مجید کے ان خوابوں سے جو تعبیریں وغیرہ نکلتی ہیں، ان تعبیروں کو بنیاد بنا کے علماء نے خوابوں کی تعبیر کی بعض باتیں بتائی ہیں، ایسا خواب ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، لیکن اس کی بنیاد وہی خوابیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ لہذا خواب جو ہے اس آدمی کو بتانا چاہیے جو عالم آدمی ہو، کتاب و سنت کا علم رکھنے والا، اور دوسرا متقی اور نیک آدمی ہو جو کسی کے راز کو محفوظ رکھ سکے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جیل خانہ جو ہے یہ تو ایک طرح سے جرائم پیشہ لوگوں کا گڑھ ہے، مجرموں کے رہنے کی جگہ ہے جیل، لیکن وہاں جا کے بھی یوسف علیہ السلام نے اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور کردار سے جو مجرم لوگ تھے وہ بھی بڑے متاثر ہوئے۔ آگے یوسف علیہ السلام نے جو ان کے خوابوں کی تعبیر دی اور جو دعوت وغیرہ دی، اس کی بنیاد، اس کے حوالے سے علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو دائی آدمی ہے اس کا اخلاق اور کردار ایسا ہونا چاہیے جس کا اعتراف مجرموں کو بھی ہو کہ واقعی یہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کی بات واقعی قابل توجہ ہے، اس کی بات پہ واقعی اعتبار کیا جانا چاہیے۔ اس طرح کا اخلاق اور کردار جو ہے وہ دائی کا ہونا چاہیے۔ اور اگر دائی کا اپنا دامن ہی صاف ہو یا اس کا اپنا معاملہ ہی صاف نہ ہو تو پھر دوسرے لوگ اور یہ باتیں جو ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا یہاں کون مجھے جانتا ہے، یہ بات نہیں ہو۔ اللہ تو جانتا ہے، جو بات اپنی زبان سے نکالیں گے اس میں تاثیر اللہ نے ڈالنی ہے۔ اگر اس بات نے کوئی اثر کرنا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور اللہ ہر ایک کے دل کی کیفیت جانتا ہے. ہر ایک کی نیکی کا، تقوی کا، صالحیت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے علم میں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے بنانے سے یا بناوٹ سے کوئی دوسروں کو شو کر دے یا دکھا دے، اس سے بات بنتی نہیں. دائی کا جب تک اپنا پورا معاملہ صاف نہ ہو، جب تک بات بنتی نہیں کہ وہ دوسروں کو دعوت دے یا اس کی دعوت کا اثر ہو. آج کل ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے دائی تو بہت زیادہ ہیں، ہر جگہ پہ دعوتی مراکز بھی ہیں، پاکستان میں بھی، ہر جگہ پہ بھی، لیکن بیشتر کے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اپنے یہی وجہ ہے کہ اس کے نتائج صفر ہیں، نتائج کچھ نہیں نکلتے. سوائے لڑائی جھگڑے کے، فتنے کے اور انتشار کے، ان چیزوں کے نتائج کیوں نہیں نکلتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارا اپنا معاملہ صاف نہیں. اور یہاں ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ آگے دعوت اور تبلیغ ہے یوسف علیہ السلام کی، لیکن اس سے پہلے ہی جو جیل کے لوگ تھے وہ متاثر تھے یوسف علیہ السلام کی نیکی سے، یوسف علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری سے متاثر تھے. اور جب ہی یوسف علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ جیسے ہی انہوں نے خواب کی تعبیر پیش کی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تعبیر تمہیں بتاتا ہوں، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے میری کچھ باتیں سن لو. قال یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، لا یاتیکما، یہ فقرہ کچھ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. روزانہ قیدیوں کا کھانا آتا تھا جیل میں، اور جب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے. جس وقت تمہیں کھانا دیا جاتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بتائی کہ جو میں تعبیر تمہیں بتاؤں گا یہ کوئی میرا اپنا علم نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علم سے نوازا ہے، لہٰذا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تعبیر بتانے سے پہلے پہلے میں ایک دو باتیں اور بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن تم پریشان نہ ہونا کہ شاید تمہیں لمبی بات کرنا چاہتا ہوں یا بہت لمبا وعظ و نصیحت ہے. تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے میری بات مکمل ہو جائے گی، تمہاری تعبیر بھی تمہیں مل جائے گی. لا یاتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقان ہی، جو تمہیں دیا جاتا ہے، جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ کھانا ابھی نہیں آئے گا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. لا یاتیکما، نہیں آئے گا تمہارے پاس، طعام کھانا، ترزقان ہی، وہ جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا مگر نباتکما بتاویلہ، نباتکما، میں تم دونوں کو، نباتو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد متکلم کا صیغہ ہے. میں تمہیں آگاہ کر دوں گا، بتا دوں گا تم دونوں کو، بتاویل ہی، اس کی تعبیر، قبلہ، اس سے پہلے، ان یاتیکما، یہ کہ وہ آئے تمہارے پاس. کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ کھانا جو تم دیے جاتے ہو، وہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما، ذالکا کیا مانا؟ اور کما تسنیہ کیا ہے؟ یہ تسنیہ کس لیے استعمال ہوا ہے؟ دونوں خوابوں کی تعبیر، اشارہ ہے دونوں کی خواب کی تعبیر کی طرف، یہ اشارہ ہے خواب کی طرف، اور کما دونوں کی. ذالکما، یہ دونوں خوابوں کی تعبیر، مما، اس چیز سے جو، علمنی، علم کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، علم، اس نے سکھایا، نی، مجھ کو، کس نے سکھایا؟ اللہ نے. یہ جو میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا یہ اس علم کا حصہ ہے جو اللہ نے مجھے سکھلایا ہے. انی، بے شک میں، ترک تو چھوڑا، میں نے چھوڑا، ملتا، طریقہ، قوم، اس قوم کا، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون،
اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک ہی بات میں یوسف علیہ السلام نے یہ وضاحت کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو خوابوں کی تعبیر میں تمہیں بتاؤں گا یہ اس علم کا حصہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کا اظہار کرنے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ انسان کو اپنی بڑائی مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا بنانا مطلوب نہ ہو، دوسروں سے اپنے آپ کو افضل منوانا مطلوب نہ ہو، تو پھر حقیقت کا اظہار کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا۔ یہ ہے وہ بات کہ انسان کو خود اپنے آپ کو بڑا نہیں کہنا چاہیے، نہ سمجھنا چاہیے۔ وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ لوگوں کی نگاہوں میں میری عزت اور وقار بڑھا دے۔ یہ معاملات سارے دل کے اور نیت کے ہیں کہ انسان کس دل کے ساتھ اور کس نیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یا اللہ سے معاملہ کرتا ہے، لیکن حقیقت کا اظہار کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ اس میں اپنی بڑائی اور فخر نہ ہو۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس کے اظہار میں کوئی برائی محسوس نہیں کی کہ میرے پاس علم ہے خوابوں کا تعبیر بتانے کا، لیکن یہ علم وہ ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا کیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بات بتا دی کہ جو ہماری قوم ہے اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے ان کا دین چھوڑ دیا۔ یہ ہے الولاء والبراء کی بات کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی کا اظہار بھی کرے، اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے بیزاری اور نفرت کا اظہار بھی کرے۔ یہ مطلوب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں باتیں کی کہ میں تو ان کا چھوڑ دیا طریقہ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، میں ان سے نہیں ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان کو ترک کرنا، ان سے قطع تعلق کرنا، ان سے اظہار بیزاری کرنا، ان سے اظہار نفرت کرنا، یہ الولاء والبراء ہے۔ اور یہ شریعت اور دین کا حکم ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاداری کا اظہار کرے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور یوم آخرت کو جھٹلایا۔ اور ساتھ ہی یہ بات کہی تباہ تو، اور میں نے اتباع کی، میں نے پیروی کی، ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت کا معنی طریقہ، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی کی۔ اور میرے آباء و اجداد کون سے ہیں؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ یوسف علیہ السلام نے کافی عرصہ گزارا جیل سے پہلے عزیز مصر کے گھر میں۔ وہاں یوسف علیہ السلام نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں پیغمبروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور کسی بھی مرحلے پہ غلامی میں آئے، فروخت بھی ہوئے، عزیز مصر کے گھر بھی پہنچے، لیکن کسی مرحلے پہ یوسف علیہ السلام نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میرا تعلق جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہے، میں ان کا دوتا پوتا ہوں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو دین کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ دین کا معاملہ جو ہے وہ بڑا نازک ہے۔ دین کی بات تم کس حوالے سے کرتے ہو؟ دین کی بات کا حوالہ یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ انبیاء کے خاندان سے ہے، اس خاندان سے ہے جس کا تعلق جو ہے وہ یعقوب سے ہے، اسحاق سے ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔
دین کی بات کرنے سے پہلے اپنا دینی جو پس منظر تھا وہ بھی واضح کر دیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ان لوگوں سے میرا اظہار بیداری اور اظہار نفرت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، اور میرا تعلق جو ہے وہ انبیاء کے خاندان کے ساتھ ہے، اور میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ اس علم کا حصہ ہے جو اللہ نے مجھے سکھلایا ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان لنا، اب یہاں یوسف علیہ السلام نے لی کی بجائے لنا کہا، اپنے آباء و اجداد کو بھی شامل کیا کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، انبیاء کا یہ کام نہیں ان نشرک باللہ کہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، من شے، کچھ بھی معمولی سی آمیزش جو ہے ایمان میں وہ بھی گوارا نہیں ہمیں۔ سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلی تعلیم دین کی، شریعت کی، سارے انبیاء کی وہ یہی ہے کہ ان نشرک باللہ من شے، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنے گناہ لے کے آ جاؤ جو زمین کے کناروں تک بھرے ہوں، آسمان کے آخری کونوں تک ہوں، اور تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں مغفرت دے دوں گا، بشرطے کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا۔ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ یہی شرک ہے۔ یہی وہ بات ہے جس بات کے لیے میں اکثر اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں دعوت کے لیے ترجیحات بنانی چاہیے۔ اپنے اعزاء و اقارب ہوں، اپنے احباب ہوں، دوست ہوں یا ہمسائے ہوں، جو بھی ہوں، سب سے پہلی سیڑھی یا سب سے پہلی ابتدا جو ہے وہ شرک ہے۔ توحید خالص ہونی چاہیے، اس میں کوئی شائبہ ہے، اس میں کوئی آمیزش ہے تو وہ اللہ کو گوارا نہیں۔ پھر اتباع سنت کا مسئلہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اللہ فرماتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تم جدھر جانا چاہتے ہو، جس گڑھے میں گرنا چاہتے ہو گر جاؤ، میرے رسول کا راستہ چھوڑ دیا تو باقی ساری ہلاکت اور ہلاکت۔ اللہ کی توحید کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے دین کا، اسلام کا، شریعت کا، اس میں تو قطعاً کوئی گنجائش کی بات نہیں۔ اور جس سے ترجیحات بنانی ہے، اس سے بڑی کوئی ترجیح نہیں، خواہ کوئی کتنا بھی کہتا رہے جی پہلے حکومت ہاتھ میں آ جائے، حکومت ہاتھ میں آ جائے تو سارے صحیح ہو جائیں گے، سب کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ اچھا، جب تک وہ نہیں ہوتا، جب تک خاموشی اختیار کرنی چاہیے، جب تک مفاہمت کرنی چاہیے، جب تک چھوڑنا چاہیے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اختلافی مسائل نہیں کرنے چاہیے، نہیں، یہ ساری باتیں ایسے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہیں۔ انسان اسی یعنی خوش فہمی میں اور شیطان کے انہی دھوکے اور فریب میں آ کے انسان سالوں گزار دے، نہ اسلامی حکومت بنے، نہ اسلامی قوانین نافذ ہوں، اور انسان شرک میں اور بدعتوں میں مر جائے تو وہ اچھا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ حکومت آنی چاہیے، معاشرہ بننا چاہیے، ساری باتیں مطلوب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میری موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں اسی فریم میں آ کے کہ ہاں یہ بھی اختلافی مسائل کو نہ چھیڑو، یہ تو اس سے جھگڑا پڑ جائے گا، اس سے انتشار پڑ جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے تو سب سے پہلے ابتدائی اس بات سے اتنی بات اپنا تعارف کرایا پہلے، یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے، اور میرے خاندان کون سا ہے، میرا اپنا عقیدہ کیا ہے، اپنا تعارف بالکل واضح الفاظ میں کرایا، لیکن اپنا عقیدہ واضح کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کہ اچھا ہی پہلے ان کے ذہن تیار کرتے ہیں پھر ان کو توحید کی دعوت دیں گے۔ ذہن تیار تو توحید سے ہی کرنا ہے، توحید اور اتباع سنت سے ذہن تیار نہیں ہوں گے تو آگے پھر گمراہی اور گڑے اور گڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے دوسرے تیسرے چوتھے جتنے بھی آدمی کو راستہ آپ اختیار کریں گے، اس سے انسان کو نجات حاصل نہیں ہوگی۔ نجات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں،
اس لیے ابتدا یوسف علیہ السلام نے اسی بات سے کی کہ ہم لوگ، ہمارا خاندان، انبیاء کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، انبیاء کا یہ کام نہیں، انبیاء کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ بڑا فضل ہے اللہ کا ہمارے اوپر، وعلی الناس، اور لوگوں پہ. دیکھیے ایک طرف پیغمبر ہے، پیغمبر جو ہے وہ اس بات کو بڑا فضل سمجھ رہا ہے اللہ کا، توحید کو، اور اپنے ساتھ ہی ان لوگوں کو اللہ کے فضل میں شریک کر لیا جو موحد. کتنا بڑا درجہ ہے، انبیاء کا خاندان، اور فرمایا کہ ہم پہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کا سبق دیا ہے، توحید کی نعمت دی ہے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی شریک کر لیا جو توحید پہ قائم ہے، ان پہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. اور آگے یہ بات بڑی اچھی فرمائی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے، مسلمان گھروں میں پیدا کر کے، مسلمان ملکوں میں پیدا کر کے جو اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، واللہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ملکوں سے یہاں سعودی عرب میں لا کے جو ہم پہ فضل کیا ہے، جو انعام کیا ہے، یہ بالکل وہی بات ہے کہ اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے. یہاں آنے میں نیت کیا تھی وہ تو ہر آدمی خود جانتا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے دی، جو دین سکھا دیا، جس راستے پہ اللہ نے ہمیں لگا دیا، اس سے بڑا کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ انسان خود اپنی حیثیت تو دیکھے کہ ہم ہیں کیا. کیا ہم نے اللہ کا سنوارا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان ملکوں میں پیدا کیا، قرآن سے ہماری محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اپنی محبت دلوں میں پیدا کر دی، اسلام کی محبت دلوں میں پیدا کر دی. جیسا بھی ہے، کیسا بھی ہے، انسان مسلمان ہے، کیا گزرا ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ کے رسول کے نام کی محبت تو مسلمان کے دل سے نکل نہیں سکتی. اور پھر توحید تو اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا احسان ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان مرتے دم تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. یہ ہے کلام تو یوسف علیہ السلام کا ہے، بات یوسف علیہ السلام کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اللہ نے بھی بے شمار جگہ پر ارشاد فرمائی ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ واضح فضل ہے اللہ کا، واضح نعمت ہے اللہ کی اسلام، لیکن کتنے لوگ ہیں ہم میں سے اسلام کی قدر کرتے ہیں یا اسلام کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بھولے ہوئے ہیں اسلام سے. اسلام کی اتنی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں اسلام کا کچھ سبق سیکھنا چاہیے، کچھ دین پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول کی باتیں سیکھنی چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے. ہم تو اس اتنے سے بھی ابادار اور ڈالا ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہمارے لیے بڑی مشکل ہے. صبح جا نہیں آتی، رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، بڑے تھکے ہوئے ہیں. شکر تو یہ ہے کہ انسان دانستہ طور پہ، شعوری طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرے. اپنی کوشش تو کرنی چاہیے. کوشش میں جو کمی ہے، جو کسر ہے، وہ اللہ پوری کر دیں گے، لیکن انسان اپنی طرف سے وہ کوشش پوری کر دے. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھے تو صحیح. اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو دے انسان پہنچے تو صحیح مسجد میں. آگے یوسف علیہ السلام نے ان دونوں زندہ کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، یا صاحب السجن، اے زندہ کے ساتھیوں، اے جیل کے ساتھیوں، ذرا سوچو اور بتاؤ، ارباب متفرقون خیر، ارباب واحد کیا ہے؟ رب. ارباب کیا بہت سے رب، متفرق الگ الگ بنائے ہوئے. یہ حضرت صاحب اولاد دیتے ہیں، یہ حضرت صاحب رزق دیتے ہیں، یہ حضرت صاحب صحت دیتے ہیں، فلاں جگہ قربانی دیں گے تو یہ ملے گا، فلاں نظر نیاز دیں گے یہ کرے گا،
عبد القادر جیلانی یہ دیتے ہیں، برید یہ دیتے ہیں، دادا صاحب یہ دیتے ہیں. یہ کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ دین سے مذاق نہیں تو کیا ہے؟ بھی جو ایک دے سکتا ہے وہ دوسری چیز نہیں دے سکتا. یہ کیسا رب ہے؟ دولت تو دیتا ہے، اولاد نہیں دیتا. دولت دیتا ہے، صحت نہیں دیتا. دولت دیتا ہے، بیٹا نہیں دیتا. پھر یہ دولت کہاں سے دیتا ہے؟ اگر ایک چیز دینے کی اس میں ہمت ہے یا ایک دینے کا اختیار ہے تو باقی کا بھی ہونا چاہیے. کیسی انسان کی مت ماری جاتی ہے. اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی. یوسف علیہ السلام نے کہا ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ جو بت بنائے ہوئے ہیں، جو الگ الگ تم نے مزار کھڑے ہوئے ہیں، یا جو تم نے خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، کیا یہ الگ الگ خانقاہیں اچھی ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک اللہ، یا وہ اللہ جو ایک ہے اور قہار ہے. قہار کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنا حکم پوری طرح نافذ کرنے کی قوت اور اختیار رکھتا ہے. جو بھی کام کرنا چاہے اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کام کر کے رہتا ہے. قہار ہے اس کی ذات، ہر ایک پہ غالب ہے. وہ کیا وہ ایک اللہ اچھا ہے، یا وہ متفرق اللہ جس میں ایک خوبی ہے دوسری کمزوری ہے، ایک بات ہے دوسری نہیں ہے، ایک چیز دے سکتا ہے دوسری نہیں دے سکتا، دوسری دے سکتا ہے تیسری نہیں دے سکتا؟ کیا یہ لولے لنگڑے ارباب جو ہیں یہ اچھے ہیں؟ یا وہ ایک اللہ کی ذات جو آسمانوں پہ ہے، ایک ہے، تنہا ہے، اور یہ بھی اس کی صفت ہے کہ وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، کسی کا کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. اور قہار ہے جو فیصلہ کرتا ہے، جو اس کے دل میں بات آتی ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ نافذ کرتا ہے، اس کا حکم پوری طرح لاگو ہوتا ہے. یہ توحید کی دعوت ہے جو یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدیوں میں اور ان ساتھیوں کے ساتھ بات کہی. اور آگے بھی توحید کا سبق ہی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ.